اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب آداب اسلامی میں 14واں درس چل رہا ہے۔ 14واں درس کس بارے میں ہے؟ تعاون، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ پوری مین بحث کیا ہے کہ ہمیں کمال تک اگر پہنچنا ہے، حقیقی کمال اور سعادت کو پہنچنا ہے تو اللہ کے واجبات کو انجام دینا ہے اور جس سے کام سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ اور دوسری طرف ہم اگر خدا کے احکام کو دیکھیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے تو اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے۔ نماز جماعت ہے تو بھی جماعت کا مطلب کیا؟ پبلک سے۔ جمعہ وہ بھی پبلک میں پڑھا جائے گا، خمس کسی انسان کو ہی دیا جائے گا، زکوٰۃ ضرورت مندوں کو ہی دی جائے گی، حج ایک ساتھ کیا جاتا ہے، پبلک کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ کتنی احکام ہے خدا کے، امر بالمعروف نہیں۔ اب اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، کمال تک پہنچنا ہے حج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، جمعے میں بھی شرکت کرنی پڑے گی، جماعت میں بھی شرکت، اور کتنے ایسے احکام ہیں۔ تو بتائیے کوئی سا ان میں ایسا کام ہے جو اکیلے کر سکے؟ لہذا سماج اور معاشرے میں رہ کر ہی انسان حقیقی کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں جنگلوں میں اور دنیا کو چھوڑ کر ادھر سے ادھر جنگلوں میں بس جاؤں گا، آباد اکیلا جا کے اور وہاں جا کے میں عبادت کے انجام دوں گا اور کمال تک پہنچ جاؤں گا، یہ سوچے وہ تو غلط سوچتا ہے، وہ غلط سوچتا ہے۔ کیونکہ جنگل میں رہ کے نمازیں تو پڑھ سکتا ہے فرادہ، وہ بھی دعائیں تو مانگ سکتا ہے، دعائیں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اور واجب کیسے انجام دے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے انجام دے گا؟ حج کیسے کر لے گا؟ ٹھیک ہے، اور جی جمعہ کیسے پڑھ لے گا؟ جماعت کیسے پڑھ لے گا؟ جماعت کا جو ثواب ہے، اور بہت سے احکام، اعتکاف کیسے کر لے گا؟ چلو اعتکاف تو وہ جنگل میں بیٹھ، اعتکاف بھی جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اور بہت سے معاشرتی، سماجی اور والدین کے حقوق کیسے ادا کر دے گا جنگل میں رہ کے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کر دے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کیسے کر لے گا اکیلا رہ کے؟ تو اکیلا کر لے گا یہ؟ جب یہ کام نہیں کر پائے گا تو کیا آپ کو یہ عقل کہتی ہے آپ کی کہ اتنے کام چھوڑ کے انسان کمال تک پہنچ جائے گا؟ اتنے کام چھوڑ کے انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جتنی چیزیں انجام دے گا وہ معاشرے میں رہ کے انجام۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، کمال تک پہنچنا ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے تو سماج میں رہنا پڑے گا، سماج میں رہنا ہے تو سماج کو سدھارنا پڑے گا۔ سماج میں رہتے ہوئے کچھ قاعدے قانون ہیں، کچھ اچھی صفاتیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے سماج میں رہتے ہوئے، کچھ بری صفاتیں جو اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جو اچھی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے انسان کے اندر، انہی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں۔ ماں باپ کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، صلہ رحم بیان کیا، ٹھیک ہے، انصاف بتایا کہ انصاف ہونا چاہیے سماج میں، عدل و انصاف ہونا چاہیے، خندہ پیشانی کے بارے میں بتایا کہ سب سے مسکرا کر ملنا چاہیے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے، کھڑوس پن سے نہیں رہنا چاہیے، اور کیا 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 ساری چیزیں بتائیں۔ اب بات چل رہی تھی سماج میں رہتے ہوئے تعاون کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کی مدد۔ اور میں نے کل سے پرسوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مدد سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کی مدد، آپ کہتے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے میں کیسے مدد کر دوں، نہیں، مدد خالی پیسے کی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دیجیے، کسی کو مشورے کی ضرورت ہے اور آپ تجربے کار ہیں کسی مسئلے میں تو ایک اچھا تجربہ دینا بھی یہ مدد ہے۔ آپ کی کہیں پہ سورس ہے، اس کے بچے کو کہیں ایڈمیشن چاہیے، آپ ایڈمیشن کرا دیجیے کسی مومن بچے کا۔ کسی مومن بچے نے پڑھ لکھ کے کامیابی حاصل کر لی ہے، جاب نہیں لگ رہی، آپ کے ہاں جانکار ہیں، یا خود آپ کی کمپنی ہے یا دوسروں کی کمپنی آپ کے تعلقات کی، آپ وہاں لگوا دیجیے، یا آپ کہیں جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ بات کر کے اس کا کچھ کرا دیجیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مال کی ہی مدد ہو، مدد ہر وہ چیز ہے، آپ جانتے ہیں مدد میں کتنی چیزیں آ جائیں گی۔ لہٰذا اور یہ جبھی ممکن ہے کہ جب یہ جذبہ سب کے اندر پایا جائے، ورنہ اگر میں تو مدد کا امیدوار رہوں سب سے کہ میری مدد کریں وقت پڑھنے پہ،
اور میں وقت پڑھنے پہ کسی کی مدد نہ کروں تو یہ معاشرہ ایسے چل جائے گا نہیں. لہٰذا اسی کے بارے میں بات چل رہی تھی. اب پیچھے اب بات حدیث بیان کر رہے تھے اور چھٹے امام کی اور پیغمبر اکرم اور مولا کائنات کی. چھٹے امام نے جو حدیث بہت اہم بیان کی کیا تھی وہ کہ وہ شخص اللہ رسول اکرم اور علی مولا کائنات پر ایمان ہی نہیں لایا جس کے پاس کون انسان ایمان نہیں لایا جس کے پاس کوئی مومن انسان مدد کے لیے آئے ضرورت کے لیے آئے اور وہ اس سے مسکرا کے نہ ملے اس کا مسکرا کر استقبال نہ کرے اور اس کی خود ضرورت کو پورا نہ کر دے. اگر پورا کر سکتا ہے خود تو فوراً پورا کرے اور نہیں کر سکتا تو ایسی جگہ بتا دے اسے جہاں پہ اس کا کام حل ہو سکتا ہے. اگر اس کے اندر یہ صفات ہیں تو ہی وہ مولا اللہ رسول اور علی پر ایمان لایا ہے. نہیں تو اس سے اگر نہیں ہے اس کے اندر یہ صفات تو اس سے ہمارا کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے. کتنے بھی کہتے رہے نا کیا 12 امام ہمارے ولی ہیں. آپ کہتے رہیے دن بار رٹتے رہیے ہمارے ولی ہیں ہمارے ولی ہیں اور یہ صفت اگر اندر نہیں ہے تو مولا کیا فرما رہے ہیں ہمارا کوئی رشتہ کوئی ولایت ان سے نہیں ہے جس کے اندر یہ صفت نہ ہو. اب یہاں پر امام یہاں سے ہے آج امام اور کیا بتائی تھی ایک حدیث کیا بیان کی یہاں پہ کیا بیان کی تھی. اگر کوئی آدمی اپنے مومن بھائیوں کی مشکل میں کام نہ آئے اور اپنے مال سے ان کی حاجت پوری نہ کرے تو احادیث کے مطابق اس کو ایک خدائی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنا وہی مال خدا کے دشمنوں اور غلط راستے میں خرچ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو حق مار کے حق نہ دے کے غریبوں کا ضرورت مندوں کا رشتہ داروں کا پڑوسیوں کا ماں باپ کا خوب نوٹ کمائے ہوئے ٹہل رہے ہیں لیکن ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے فلاں آفس میں رشوت دینی پڑ رہی ہے فلاں پولیس آفس میں دینا پڑ رہا ہے فلاں کے کام میں دینا پڑ رہا ہے فلاں کیس ہو گیا اس کیس میں یہ کرنا پڑ رہا ہے. ایسی جگہ پہ اس کا پیسہ جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ غلط راستے میں اور اس طرح پھر کیا ہو جاتا ہے وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من بخلا بمعونت اخیہ المسلم من وہ انسان کہ جو بخلا بخل سے کام لے کنجوسی کرے کس چیز میں بمعونت اخیہ المسلم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں اگر کوئی کنجوسی اور بخل کرے والقیام له فی حاجتہ اور اس کی حاجت کو پورا کرنے میں اگر وہ بخالت سے کام لے بخل کرے تو کیا ہوگا ابتلا بمعونت من یأتم علیہ ولا یوجد جو انسان اپنے مومن مسلمان بھائی کی مدد میں بخل کرے اور اس کی حاجت کو پورا کرنے میں بخل کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے تو وہ مبتلا ہو جاتا ہے مبتلا کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کی مدد میں مبتلا ہو جائے گا پھر وہ کہ جو لوگ اس کے مال سے گناہ کریں گے اور اپنی اسے بخشش کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا. جو یہ دے گا لوگوں کو جو گناہ کریں گے تو اسے اجر تھوڑے ملے گا. سمجھے اس حدیث کو یا نہیں. جو شخص اپنے برادر مومن کی امداد کرنے میں بخل کرے ضرورت ہے کسی کو مدد کر سکتا ہے نہ کرے اور اس کی ضرورت کے لیے قیام نہ کرے اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے تو وہ ان لوگوں کی مدد میں مبتلا کر دیا جائے گا جو اس کے مال سے گناہ کریں گے. اور آپ جانتے ہیں جب اس کے مال سے گناہ ہوگا تو سزا کس کو بھی ملے گی اس کو بھی ملے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ایما رجل من شیعتنا ایما رجل من شیعتنا ٹھیک ہے اتا رجلا من اخوانہ فاستعان به فی حاجتہ. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ایما رجل من شیعتنا ہمارے شیعوں میں سے اگر کوئی شخص اتا رجلا کوئی شخص من اخوانہ مومن بھائیوں کے پاس آئے وہ فاستعان به اور مدد طلب کرے وہ اپنی حاجت طلب کرے مدد چاہے فلم یعنہ اور اس کی کوئی مدد نہ کرے وہو یقدر جبکہ وہ اس کی مدد کرنے پر قادر تھا وہ اس کے کام آ سکتا تھا تو کیا ہوگا الا ابتلاہ بان یقضی حوائج غیرہ من اعدائنا اللہ اکبر. تو اگر وہ ایسا انسان کوئی مومن بھائی کسی کے پاس مدد کے لیے آئے اور وہ اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن نہ کرے تو کیا ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا خداوند عالم اسے ہمارے دشمنوں کی مدد میں مبتلا کر دے گا. خداوند عالم اسے ہمارے یعنی ہم اہل بیت کے دشمنوں کی مدد میں مبتلا کر دے گا پھر خدا اسے من اعدائنا پھر کیا ہوگا یعذبہ اللہ علیہ یوم القیامہ اور قیامت میں پھر اس کے اوپر عذاب کرے گا. سمجھے جو لوگ
جہاں حق ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں کام آنا چاہیے وہاں کام نہ آئے تو پھر وہ اہل بیت کے دشمنوں کے کام آتے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. پھر جو اہل بیت کے اللہ کے دشمنوں کے کام آتا ہو اس کا کیا اجر ہوگا، کیا سزا ہوگی، تو آپ جانتے ہیں. ہمارے چاہنے والوں میں اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے پاس آ کر کوئی مشکل بیان کرے اور ان سے مدد چاہے اور وہ اس کی مدد نہ کرے جبکہ اس پر قدرت رکھتا ہو مدد کرنے پر، تو کیا ہوگا؟ تو خداوند عالم اسے ہمارے دشمنوں کی مدد میں مبتلا کر دے گا اور پھر اللہ اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے دشمنوں کی مدد کی، اسی وجہ سے روز قیامت اس پر عذاب کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انما فاطمہ غاز فاطمہ جی ہنا میم جی دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس کوئی آئے مدد کے لیے یا مشورے کے لیے یا کسی اور کام سے تو کنجوسی مت کرنا. میں اس لیے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں نا، جسے مقابلے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، وہ کسی کوئی ایسا مشورہ دینا ہی مجھے لگتا ہے کہ میرے سے آگے نکل جائے گا کوئی نہ کوئی، اس لیے وہ بعض ٹائم بہت کنجوسی کر جاتی ہیں. لیکن ہم میں نہیں ہونی چاہیے. ہم شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے جی جی، یاد رکھیے گا آپ لوگ. خاص کر کے جب شادی شدہ ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو نیک کام کرنے سے نہ روکنا کبھی. نیک کام کرنے سے نہ روکنا کبھی. اکثر دیکھا گیا ہے، میں تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں، دیکھی ہوئی، سنی ہوئی، شائی ہوئی، کہ کیوں جا رہا ہے ان کے گھر، کیا ضرورت ہے کوئی مشورہ دینے کی، چھوڑو خود اپنے جانے ہو. اتنا تک ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، ہم لوگ ایسے نہیں. نہیں، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں عوام میں ایسا ہے نہیں ہے. یہ ہے. تو آپ لوگ جانتی ہیں تو دوسروں کو بتائیں یہ مسئلے، کہ اگر ہم حقیقی شیعہ بننا چاہتے ہیں تو خالی زبان سے نہیں بنتے ہیں. آئیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں ساتھ امام؟ من قصد الیہ رجل من اخوانہ، اگر کوئی انسان جس شخص کے پاس اس کا کوئی مومن بھائی اپنی کسی ضرورت کے تحت، کسی حاجت کے تحت آئے، من قصد قصد کرے یعنی آئے، رجل من اخوانہ، اس کے مومن بھائیوں میں سے کوئی اگر اس کے پاس آئے، مستجیرن یعنی ضرورت کے تحت، مستجیرن بہی فی بعض احوالہ، اپنے بعض مشکلات میں، فلم یجر ہو، اور وہ بعد ان یقدر علیہ، قدرت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی حاجت کو پورا نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ فقد قطع ولایت اللہ تبارک و تعالی، تو بس خداوند عالم سے اپنی ولایت توڑ لیتا ہے وہ انسان. جس نے بھی ایسا کیا تو گویا اس نے اپنی ولایت اللہ سے توڑ لی. اور آپ جانتے ہیں جو اللہ سے ولایت توڑ لیتا ہے تو یعنی اللہ کا دشمن ہے وہ. جی چلیے آگے دیکھیے. اور یہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں مومنین کی امداد میں کوتاہی، یہ خالی یہ نہیں کہ بھائی مدد نہیں کی آپ نے تو ہی گناہ ملے گا، نہیں، اگر آپ نے مدد میں کوتاہی کی تب بھی، مدد میں کوتاہی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دیر لگائی. دیکھیں ابھی امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں مومنین کی امداد میں، مدد کرنے میں، کام آنے میں کوتاہی خدا اور رسول سے خیانت قرار دیا گیا ہے. جو بھی یعنی کر رہا ہے مدد لیکن کوتاہی، تو اس میں بھی خدا اور رسول سے خیانت مانا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں مولا چھٹے امام؟ ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا، جو مومن اپنے مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنے سے منع کر دے، مما یحتاج الیہ، جو اس کو کسی چیز کی ہے، مؤمن مما یحتاج وهو یقدر علیہ، جبکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہو، اس کی حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود بھی منع کر دے، من عندہ، اپنے پاس سے اس کی مدد کر سکتا ہو لیکن نہ کرے، او من عند غیرہ، یا خود مدد نہیں کر سکتا لیکن ایک ایسا ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، جو آپ کا تعلقاتی ہے، مثلا آپ کرا سکتے ہیں اس کی، آپ خود نہیں سولو کر سکتے اس کی پرابلم لیکن کروا سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ پھر بھی نہ کریں ایسا، اقامہ اللہ یوم القیامت،
مسودن وجہہ، اللہ اس کو قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھائے گا. کس چہرے کے ساتھ؟ کوتاہی کرنے دیر لگائے نہیں، کوتاہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوشش نہ کرے، مثلا ہاں کوشش نہ کرے. میرے پاس کوئی ضرورت کے لیے ہے بھائی، میرے پاس نہیں ہے، بس ٹال دیا. دماغ دوڑانا چاہیے، کوشش کرنا. جی بس ایسا سمجھنا چاہیے کہ اس کی مصیبت اپنی مصیبت ہے. جیسے میں ہاتھ پیر مارتا اپنی مصیبت میں کچھ نہ کچھ حل کر نکالنے کے لیے، ایسے ہی اس کے لیے بھی حل نکالنے کی کوشش کرے. تو کیا ہوگا اگر ایسا نہ کرے؟ اگر وہ خود حاجت کو پورا کر سکتا ہو یا کسی اور کے ذریعے سے کروا سکتا ہو لیکن وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم اسے قیامت کے دن محشور کرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. من رقت عینا ہو، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی. مغلولتن یدا ہو، دونوں ہاتھ اس کے گردن کے الا عنقہ، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے. فیقال، اور اس سے یہ کہا جائے گا ھذا الخائن الذی خان اللہ ورسولہ، یہ ہے خیانت کار، یہ ہے خائن جس نے اللہ اور رسول سے خیانت کی ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم یؤمر بہ، پھر اس کو حکم دیا جائے گا الی النار، جہنم کا حکم دے دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم. سمجھے؟ جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت پوری نہ کرے، اب میں نے بار بار کہہ رہا ہوں ضرورت پورا کرنا خالی مال ہی نہیں ہوتا ہے، دولت ہی نہیں ہوتی ہے، نوٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ پتا ہے آپ کو میرے پڑوس میں کھانا نہیں بنا ہے، کسی پرابلم سے آپ کھانا بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے گھر بلا کے کھلا سکتے ہیں، خود لے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں کھا سکتے ہیں. یہ اہل بیت کی سیرت، علماء کی سیرت میں سنا ہے آپ نے؟ نہیں ایسا کہ چلو انہیں برا بھی نہ لگے، کہ غیرت دار ہیں، احساس بھی نہ ہو، چلو آج ہمارے ہاں آپ کی دعوت ہے مثلا، یا آج ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے، چلو پارٹی ہم لے کے آ رہے ہیں کھانا، چلیے. اس طریقے سے یا مال سے مدد کی ضرورت ہے کسی کو اور مال ہم پہ ہے، کر سکتے ہیں، نہ کریں. یا مثلا کسی کو اچھے مشورے کی ضرورت ہے، مشورہ نہ دیں ہم. یا کسی کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے جیسے آج کل، یا کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، اور بہت سی ضرورتیں ہیں جو معاشرے میں ایک دوسرے کے کام آیا جا سکتا ہے، اور وہ آ سکتا ہو اور نہ آئے کام، یا خود نہیں آ سکتا تھا لیکن دوسرے کے ذریعے سے کرا سکتا تھا، اور وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو جب اٹھایا جائے گا، یعنی تو کیا ہوگا؟ سزا کیا ہے اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خیانت کار مانا گیا، کہ اس نے اللہ اور رسول سے خیانت کی. اور قیامت کے دن اس کے چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے خیانت کار جس نے اللہ اور رسول سے خیانت کی. اس حدیث میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے. یہ جو حدیث ابھی پڑھی اس میں یہ توجہ کے قابل پوائنٹ یہ ہے کہ مومنین کی امداد کے موقع پر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اگر مشکل کا حل کرنا ہمارے امکان سے باہر ہو تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر میرے پاس آپ آئیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور میں کہہ دوں نہیں میرے پاس اس کا حل نہیں ہے مثلا، یا میرے پاس نہیں ہے، میں کام نہ آ سکوں، تو میری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. اتنا ہی کافی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب تک ہم کسی بھی ذریعے سے اس کی مشکل حل کرا سکتے ہیں، میں کسی بھی طرح سے میں آپ کے پاس آؤں کہ مجھے ایمرجنسی پڑ گئی ہے، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے مثلا، تو آپ کہہ دیں میرے پاس تو ہے ہی نا. یہ کہہ کے ٹالنے سے، کہہ دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم. بس یہ سمجھ لیجیے ابھی تک جتنی ٹینشن میں تھا اپنے پیسے کی ضرورت کی وجہ سے، آپ کو اتنی ہی ہونی چاہیے. اب جیسے میں ہاتھ پیر مارتا پھر رہا ہوں اپنے ضرورت پیسہ لینے کے لیے کہیں نہ کہیں، ایسے ہی آپ بھی میرے لیے کرنا پڑے گا. آپ کو، آپ پہ نہیں ہے، آپ کے تعلقاتیوں پہ، آپ کے رشتہ دار پہ، چل میں چل رہا ہوں تیرے ساتھ، چلو آپ کو کہیں تو ہوگا، چلو. اس طریقے سے تو ذمہ داری یہاں یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگی کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب تک ہم کسی بھی ذریعے سے اس کی مشکل حل کرا سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوشش کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جو مومنین کی مدد نہیں کرتے. مومنین کی جو مدد نہیں کرتے وہ اللہ کی ولایت سے، اہل بیت کی ولایت سے خارج ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول کے خائن ہیں، خیانت کار. جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مذکورہ حدیث میں فرمایا ہے، جو ذکر حدیث ہوئی، اس میں کیا فرمایا ہے؟ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. اور وہ اس بات پر کیا تھا اس حدیث میں اوپر کیا ہے بیچ میں کہ وہ
خود کر سکتا ہو مدد یا کرا سکتا ہو. یہ کیا لکھا ہے؟ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کی حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہو. من عندہ، اپنے پاس سے، اور من غیرہ، اپنے غیر کے پاس سے، یعنی اپنے پاس سے بھی وہ حل کر سکتا ہو، یا اپنے پاس سے حل نہیں کر سکتا، کسی اور کے ذریعے سے اس کی مشکل حل کرا سکتا ہو. وہ خود اس کی مشکل حل کر سکتا ہو یا کسی دوسرے سے حل کرا سکتا ہو، تو کرانی پڑے گی. مشہور و معروف اسلامی دانشمند، ایک اسلامی دانشمند ہے بہت مشہور و معروف، کیا نام ہے ان کا؟ واقدی. واقدی کیا بیان ہے؟ دیکھیے واقعہ سنیں کتنا زبردست ہے. واقعہ سنیں کتنا زبردست ہے کہ میرے دو دوست تھے. یہ کیا کہہ رہے ہیں واقدی؟ کہ میرے دو دوست تھے. تو کتنے ہوئے یہ لوگ؟ 3 ہو گئے. جی انما میں کام نہیں کرنی اس بات میں. 3 ہو گئے، ایک واقدی اور 2 ان کے دوست. ان میں سے ایک ہاشمی تھا. ہاشمی تھا یعنی سید تھا. ہماری دوستی اتنی مستحکم تھی، اتنی مضبوط تھی کہ ہم تینوں ایک جان سمجھے جاتے تھے. 3 جسم ایک جان. 1 سال اتفاق سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں واقدی، میرے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور میں تنگ دستی کا شکار ہو گیا، غربت میں آ گیا، میرے پاس کچھ تھا نہیں. اسی دوران عید آ گئی تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم تو اس غربت کے اوپر صبر کر سکتے ہیں، ہم تو صبر کر لیں گے اس غربت میں، مگر جب ہمارے بچے پڑوسیوں کے بچوں کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. لہٰذا اگر ممکن ہو تو کہیں سے کچھ انتظام کر لو تاکہ بچے تو عید کے دن خوش رہیں، کپڑے بن جائیں گے ان کے لیے کپڑے بنا لیے جائیں. تو کیا کہتے ہیں واقعی، لہٰذا میں نے اپنے ہاشمی بھائی کے نام یہ خط لکھ کر بھیجا، ہاشمی بھائی کے نام خط لکھ کر بھیجا کہ میرے لیے کچھ دینار یا درہم بھیج دو. تو اس نے ایک مہر بند تھیلی، مہر بندھی ہوئی لگی ہوئی تھیلی میرے پاس بھیج دی اور لکھا کہ اس کے اندر 1000 درہم ہے. ابھی میں نے وہ تھیلی کھولی بھی نہیں تھی، آ گئی میرے پاس تھیلی، میرے دوست کے پاس سے خط لکھ دیا تھا میں نے اسے، اس نے تھیلی بھیج دی. ابھی میں نے وہ تھیلی کھولی بھی نہیں تھی، خط ہی پڑا تھا کہ اس میں 1000 مثلاً دینار درہم ہے. ابھی کھولی بھی نہیں تھی کہ میرے تیسرے دوست کا ایک پرچہ مجھے ملا، اتنے میں اس کا خط آ گیا میرے تیسرے دوست کا، جس میں اس نے مجھ سے مدد چاہی تھی، اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی. لہذا میں نے وہی تھیلی بغیر کھولے اٹھا کر اس کے پاس بھیج دی، اور اس خیال سے کہ بیوی کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اب میں نے سوچا کہ اب بیوی کے سامنے گھر میں جاؤں گا تو شرمندہ ہونا پڑے گا، لہذا مسجد کی طرف چل دیا. راستے میں مجھے میرا ہاشمی دوست مل گیا. میں نے کیا دیکھا، وہی تھیلی اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اس نے مجھے بھیجی تھی، میرے پاس اس کا ضرورت کا دوسرے کا میسج آ گیا، میں نے اسے بھیج دی. اب جو میں نکلا تو مجھے ہاشمی دوست مل گیا. اس نے مجھ سے پوچھا جو درہم میں نے تمہیں بھیجے تھے ان کا تم نے کیا کیا؟ تو میں نے پورا ماجرا بیان کر دیا کہ مجھے ضرورت تھی، میں نے تم سے مانگے، تم نے میرے پاس بھیجے، میرے اس والے دوست کا میسج وہ آ گیا تو میں نے وہ اسے بھیج دی. ٹھیک ہے. اس نے تعجب سے کہا گویا تم نے میرا مال مجھے واپس لوٹا دیا، کیونکہ میرے پاس صرف یہی مال تھا، جب تمہارا خط ملا تو میں نے تمہیں بھیج دیا، اب میں خالی ہو گیا، میں نے اس کو خط لکھ دیا کہ مجھے ضرورت ہے. اس پہ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں خط لکھ دیا، تم نے اسے بھیج دیا، اس نے مجھے بھیج دیا، ہٹ پھر کے سارا سامان میرا مجھ پہ آ گیا. جی لہٰذا دیکھیے پہلی بات تو اس میں ایک پوائنٹ یہ دیکھیے کہ جتنا تھا انہوں نے سب بھیج دیا اپنی ضرورت کا، یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے بھی تو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس یہی مال تھا جو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا، لہٰذا جب میں نے یہ تھیلی تمہارے پاس بھیج دی اور خود مجھے ضرورت پیش آئی تو میں نے خط لکھ کر اپنے دوست سے مدد مانگی اس سے، اور کیونکہ اس کے پاس امکان سے باہر تھا، اس کے بھی قدرت میں نہیں تھا، اس نے تم سے مدد کی درخواست کر لی اور اس طرح یہ میری تھیلی میرے پاس واپس لوٹ آئی. اب جبکہ ہماری یہ صورتحال ہے، تینوں اس ٹائم غربت میں اور تھیلی ایک ہے، تو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں تاکہ تینوں کی ضرورت کچھ تو پوری ہو. اس قصے سے ہمیں کیا چیزیں پتہ لگی؟ ایک تو سچی دوستی کا پتہ لگا، امتحان میں تینوں لوگ ساتھ ہو گئے. ایسی دوستی ہے ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں؟ جی ہے. دیکھیے بابا آپ کی طرح، آپ کے دوست کی طرح ہر ایک کو تھوڑے مل سکتے ہیں. آپ کے دوست ایک آدھی بہت کم ہے. جی جی ہماری بھی 2 فرینڈ ہیں. اور اگر یہ چیز لڑکیوں میں، لڑکیاں اگر ایسی دوست ہیں تو پھر واقعاً
بہت زیادہ ثواب ملنا چاہیے، کیونکہ لڑکیوں میں تو ویسے بھی رقابت اور دشمنی کینے کا مادہ پایا جاتا ہے. نہیں آپ دوستی بہت اچھے سے نبھاتی ہے لڑکیاں، جی دوستی بہت اچھے سے نبھاتی ہے. ماشاء اللہ. دشمنی تو سب سے زیادہ. اس قصے سے ہمیں واقعی دوستی کا پتہ چلتا ہے. نہیں دیکھیے، جو جتنے بھی رشتے اگر دنیاوی چیزوں پر ڈیپینڈ کریں گے، وہ دوستی زیادہ دن نہیں ٹکتی. شاید اس میں آیا ہے، ابھی آ چکا ہے یا نہیں آ چکا دوستی درس شاید، یا نہیں آیا؟ آگے آئے گا. یا آپ نے اس میں تو پڑھا ہے، دوسرا ہی درس تھا کائے کا تھا، تقویٰ. دوستی کا معیار تقویٰ ہے نا. جو بھی دوستی تقویٰ اور ایمان کے اوپر ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. لیکن جو دوستی دنیاوی، مثلا اس کے پاس بڑا عہدہ ہے، اوہو یہ تو وکیل صاحب ہیں، اس سے وکالت کی وجہ سے دوستی ہے، یہ مالدار ہے، اوہو دوستی ہے. تو یہ دوستیاں جب تک رہتی ہیں جب تک مال و دولت یا عہدہ رہتا ہے. جس دن یہ چیزیں ختم، اگر ملا کر معیار دوستی کا دنیاوی مادی چیز ہے تو جب تک وہ چیز ہے تب تک دوستی باقی ہے، ورنہ سب ختم. لیکن اگر دوستی کا معیار محبت خدا، محبت اہل بیت ہے، یعنی اگر ہم اس وجہ سے کہ میرا مومن بھائی ہے، ہم ایک ہی دین کے، ایک ہی مذہب کے، ایک ہی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس اعتبار سے اگر دوستی ہے کیونکہ یہ مومن ہے، تو یہ دوستی ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور ہمیشہ نہیں، قیامت تک. اور قیامت میں بھی ایک دوسرے کی شفاعت میں بھی کام آتے ہیں، بخشش میں بھی کام آتے ہیں. اس قصے سے ہمیں واقعی دوستی کا پتہ چلتا ہے کہ دوستوں کے درمیان ایثار، قربانی کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے. چلیے ٹائم ہو گیا، باقی کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ وصحبہ.